رب شہرک سے قریب ہے تو ہم یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ وسیلے سے دعا مانگیں؟ ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں اگر، تو یہ وسیلہ پھر کیا ہے؟ دیکھیے جی، اللہ رب العالمین شہر سے زیادہ قریب ہے، بالکل یہ بات ہے۔ کعبۃ اللہ تو پھر بھی آپ جاتے ہیں، عرفات کے میدان میں پھر بھی آپ جاتے ہیں، مسجد کا رخ آپ پھر بھی کرتے ہیں، تو مسئلہ شہر سے قریب ہونے پر نہیں، مسئلہ اس کے راضی ہونے سے ہے۔ اللہ، وہ سنتا ہر جگہ سے ہے لیکن راضی کہاں سے ہوتا ہے یہ دیکھا جائے۔ کیا بات! تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس کے رضا کے ذرائع ہیں، جس کو اس نے اپنی رضا اور جلد قبولیت کے آثار جو اس نے خود ذکر فرمائے، اس کے ساتھ تمسک کیا جائے۔ وسیلے کی ضرورت اللہ رب العالمین کو نہیں ہے کہ وہ بغیر واسطے کے ہمیں دے نہیں سکتا، بلکہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی یہ مجبوری نہیں، مجبوری ہماری ہے کہ ہم بغیر واسطے کے لے نہیں سکتے۔ سب سے پہلے دیکھیے جب حضرت آدم کا تعارف ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین جل وعلا ذکر فرماتا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ نائب کس کو کہتے ہیں؟ وسیلے کو ہی کہتے ہیں، ذریعے کو ہی کہتے ہیں۔ یا اللہ جب تو براہ راست دے سکتا ہے تو نائب کیوں بناتا ہے؟ تو فرمایا میں براہ راست دے سکتا ہوں، تم لے نہیں سکتے، تو تمہاری کمزوری کی بنا پر حضرات انبیاء کرام کو درمیان میں واسطہ بنایا گیا۔ تو جب سب کچھ اللہ دے تو پھر انبیاء کا واسطہ کیوں ہے؟ ایک بات۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ واسطوں کا انکار آپ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ آپ عالم واسطہ میں رہتے ہیں؟ یہ عالم اسباب ہے۔ اسباب جو ہے وہ سبب کی جمع ہے، سبب واسطے کو کہتے ہیں۔ پیاس خدا بجھائے گا، پانی پینا پڑے گا، بھوک خدا ختم کرے گا، کھانا کھانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ دیکھیے کہ جناب یہ خود ایک عالم واسطہ ہے کہ اللہ رب العالمین بغیر بادل کے بارش نہیں برسا سکتا؟ برسا سکتا ہے لیکن نہیں برسا سکتا، کیوں؟ میں نے کہا اس سے پوچھو، اس نے بنایا ایسا طریقہ ہے۔ تو آپ سوال کی طرف نہ جائیں، اس کے بنائے ہوئے طریقے پر جائیں۔ اللہ رب العالمین کیا حضور علیہ السلام کی شفاعت کے بغیر بندے کو نہیں بخش سکتا؟ بخش سکتا ہے، ہر شے پر قادر ہے وہ، لیکن نہیں بخشتا، کیوں؟ میں نے کہا جی اس سے پوچھیں، ہم سوال کون ہوتے کرنے والے؟ اس نے ذرائع یہ بنائے، اس نے کہا پانی پیو گے تو میں تمہاری پیاس بجھا دوں گا۔ اللہ رب العالمین اس سبب کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی حکمت ہے کہ اپنی تاثیر کو اللہ رب العالمین نے خیر و شر کے لیے وہ اسباب بنائے ہیں۔ ایک بات، اور خود قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں تو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35، اس میں اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اس کے قریب ہونے کے لیے ذریعہ تلاش کرو۔ اب جلد بازی میں یہ کہنا ہے جی وسیلہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا، میں نے کہا یہ تو لکھا ہوا ہے، دیکھیے آپ کہنے کہ نہیں اس سے مراد تو دعا ہے، اس سے مراد وظائف ہے، تو میں نے کہا دعا بھی خدا نہیں ہے، وظیفہ بھی خدا نہیں، یہ بھی تو غیر خدا ہے، تو ذریعہ تو یہ بھی بن گیا۔ تو جب نماز ذریعہ بن سکتی ہے تو جس کے صدقے نماز ملی وہ ذریعہ کیوں نہیں بن سکتا؟ سبحان تو اللہ۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا طریقہ کار رہا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یہاں پر پڑھ دیتا ہوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی روایت ہے، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ جب سن 18 یا 19 ہجری میں جب عام الرماد جس کو کہتے ہیں شدید ترین قحط مدینہ منورہ میں پڑ گیا تھا کہ ہر چیز بے جان ہو گئی تھی، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جو مستجاب الدعوات ہیں اور بڑا مرتبہ رکھتے ہیں، تو آپ نے نماز استسقاء پڑھائی۔ نماز استسقاء سے مراد بارش کی نماز پڑھائی۔ بارش کی نماز پڑھانے کے بعد جب آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا دعا کے لیے، تو بخاری شریف کتاب استسقاء میں موجود ہے، آپ دعا کر رہے تھے تو یا اللہ بارش عطا فرما، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ کرم فرما، تو مجمع میں آپ کی نظر سرکار کے چچا حضرت عباس کے چہرے پر پڑی، تو دعا کا انداز ہی بدل گیا۔ اب دعا کے الفاظ کہتے ہیں اللہم انا نتوسل الیک، اللہم انا نتوسل الیک بعم نبینا، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں، نتوسلو میں نہیں، ہم سارے صحابہ، نتوسلو جمع کا صیغہ ہے نا، جمع متکلم، نتوسلو الیک ہم تیری بارگاہ میں وسیلہ پکڑتے ہیں، بعم نبینا تیرے نبی کے چچا کا، فسقنا بارش نازل فرما، فیسقان بارش نازل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ بخاری